کورونا وائرس سے پوری دنیا متاثر ہو چکی ہے۔ نہ صرف عالم اسلام بلکہ وہ ممالک جہاں پر دین کا تصور ہی نہیں ہے، اللہ کو مانا ہی نہیں جاتا، سارے ایک برابر ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں، پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ یہ آزمائش امتحان کوئی نئی چیز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ قرآن پاک نے یہی بیان کیا ہے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، کہ ان ایمان والوں کو سختی سے، تنگی سے، مصیبت سے آزمایا گیا، یہاں تک کہ رسول بھی کہہ اٹھے متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اس معاشرے میں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے وہ معاشرہ، اور وہ معاشرہ جو اللہ کو نہیں مانتا، جس معاشرے میں دین نہیں ہے، جس معاشرے میں الہامی تعلیمات نہیں ہیں، یہ بڑا فرق ہے زمین و آسمان کا۔ تو بنیادی طور پر فرق یہی ہے مغربی ممالک میں اور اسلامی ممالک میں، کہ یہاں پر بیماری اس طرح نہیں مؤثر ہوئی، اس طرح اثر انداز نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا رب تعالیٰ کی ذات پر جو یقین کامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے، اور مسلمان کی جو امید ہے، بدترین حالات میں بھی مسلمان اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے دین میں نا امیدی کفر ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے رب تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، اسباب سارے اختیار کرتا ہے۔ آپ پرہیز کریں، اسباب اختیار کریں، علاج بھی کرائیں بیماری سے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اس کا۔ اور وہ لوگ جو اس وقت مسلمانوں میں مایوسی پھیلا رہے ہیں، نا امیدی پھیلا رہے ہیں، وہ انتہائی نادان قسم کے لوگ ہیں۔ مسلمانوں کو اس وقت امید کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو اللہ کی ذات پہ یقین کامل رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ٹی وی چینل دیکھنا چھوڑ دیں، یہ آپ کے اندر مایوسی پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر نا امیدی پھیلا رہے ہیں۔ آپ اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا بد پرہیزیاں کریں، پرہیز کریں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی ذات، میں ایک نفسیاتی آپ کو بات بیان کرتا ہوں کہ ایک مریض کو بتایا گیا کہ تجھے سزائے موت کا قیدی تھا، کہ تجھے ہم نے زہر سے مروانا ہے، اور زہر بھی سانپ کا ہوگا، سانپ تجھے ڈنگ مارے گا، اور اس سانپ کے ڈنگ میں جو زہر ہوگا اس زہر سے تمہاری موت ہونی ہے۔ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی، اور اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، اور صرف ایک سوئی چبوئی گئی، سانپ نہیں تھا، سوئی چبوئی گئی اس کے جسم پر، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اور اسے یہ بتایا گیا کہ تجھے سانپ ڈنگ مارے گا، اور اس ڈنگ میں زہر ہوگا، تو مر جائے گا۔ وہ سچ مچ کا مریض، سوئی کے ڈسنے سے، سوئی کو چبونے سے وہ مریض مر گیا۔ کیوں؟ نفسیاتی طور پر اس کے ذہن نے یہ مان لیا تھا کہ مجھے سانپ نے مارنا ہے، اور اس زہر سے میں نے مر جانا ہے۔ اب یہ نفسیات اور آپ کے لاشعور میں جو بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ کرونا بس آ گیا تو میں مر گیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا کڑیاں والا کا ایک مریض نوجوان تھا، وہ ٹھیک ہوا ہے، ابھی کل ٹھیک ہوا ہے، اور بے شمار لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، اور ٹھیک ہونے والوں میں 90 سال کے بندے، 100 سال کے بندے کیوں ٹھیک ہوئے ہیں جی؟ بلکہ وہ مسلمان جو ٹھیک ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی کسی نے کہا ہم نے سورہ رحمان کی کثرت سے تلاوت کی، کسی نے کہا میں نے آیت الکرسی کی کثرت سے تلاوت کی۔ 100 سال کا بابا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں نے بڑی بڑی آزمائشیں دیکھی ہیں، بڑی بڑی جنگوں کا سامنا کیا ہے، بڑے بڑے امتحان جھیلے ہیں، یا اللہ اس بیماری سے تو مجھے مارے گا، یا اللہ میرے دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع تو نہ دے۔ تو کہتا ہے کہ میں الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔
تو یہ ہے کہ آپ یقین رکھیں، حوصلہ رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ خیر کرے گا۔ اور یہ جو زیادہ میڈیا سے ٹچ رہنا اور زیادہ بار بار خبریں دیکھنا، اب کتنے مریض ہو گئے ہیں، اب کتنے ہو گئے ہیں، یہ کرکٹ میچ کا سکور تو نہیں ہے کہ اب کتنا ہو گیا، اب کتنا ہو گیا۔ چھوڑ دیں، آپ اپنے کام کرنے والے کریں۔ لاک ڈاؤن جب ختم ہوگا 14-15 دن بعد، تو دیکھیے گا کوئی بندہ کہے گا جی میں نے الحمدللہ 2-3 قرآن پاک ختم کر لیے ہیں، کوئی کہے گا جی میں نے روزانہ اتنے ہزار دفعہ درود شریف پڑھا ہے۔ کسی گھر سے یہ نیکی کے، اور کئی بندے ایسے ہوں گے جنہوں نے گیمیں زیادہ کھیلی ہوں گی، بھئی ڈراموں کا پورا سیریل دیکھ لیے ہیں، میں نے اتنی فلمیں دیکھی ہیں، میں نے اتنی گیمیں سکور کی ہیں، اتنا سکور بنایا ہے۔ تو یہ اپنا اپنا ظرف ہے، اپنا اپنا ذوق ہے۔ کوشش کریں، یہ شب برات کا مہینہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، ہمیں یہ اللہ نے موقع دیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 2 نعمتیں ایسی ہیں جن سے بہت سارے بندے غفلت میں ہیں، بھولے ہوئے ہیں 2 نعمتوں کو۔ ایک نعمت تو فرمایا صحت کی نعمت ہے، دوسرے نمبر پر فرمایا فراغت کی نعمت ہے۔ یعنی کہ آج کل ہر بندے کو ٹائم ملا ہوا ہے، تو یہ ٹائم کوشش کریں کہ یہ ٹائم عبادت میں گزرے، اچھے کاموں میں گزرے، توبہ میں گزرے، استغفار میں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں گزرے۔